آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی، آپ کی جو بہن تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، اور مسلم تھی وہ؟ نہیں، ہندو. ہندو تھی. ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا یا؟ اسلام کے لیے ہی پڑھتی تھی، پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں دی تھی. ہاں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن، اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں. اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو، اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا. جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ڈبکی کھانا یا کرسچینٹی میں، اس طرح اسلام میں نہیں. وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں مسلم بنی تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے. تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے، تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی لیکن آپ سے نہیں کہا تھا. اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی. اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں، لیکن سمجھ سکتا ہوں میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی. اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں، میں مانتی ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں. آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں، آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، مانتی ہوں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے؟ دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. مالی دباؤ؟ نہیں. کوئی پریشر؟ نہیں، کوئی پریشر نہیں. دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں. آپ بالغ ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا. میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو اشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. رسول. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے. آخری پیغمبر. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے. ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے دیں. نام آپ نے کہا تھا آپ کا نام پہلے انورادھا تھا. جی. آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے. عائشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا رضی اللہ عنہا. جی. میں کہوں گا کہ لیڈی والنٹیئر سے یا میری اہلیہ سے جو ہے جو میرے بہاف پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ. میں درخواست کرتا ہوں میری اہلیہ سے کہ میرے بہاف پہ عائشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ. میرا نام شدیپ رائے ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسے ختنہ کرنا ضروری ہے؟
بھائی کا سوال ہے کہ جب نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا ضروری ہے کیا فرض ہے؟ اسلام میں جب غیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا، سرکمسیشن کرنا فرض نہیں ہے، بہتر ہے. یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے. اگر کوئی کہتا میں ختنہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیا مسلمان بن سکتا ہوں؟ بن سکتے، لیکن بہتر ہے کہ کرے. کیوں؟ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں. مثال کے طور پہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر جو انسان ختنہ کرتا ہے اسے کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز کم ہیں. جب ایک انسان کا ختنہ نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریپیوس. یہ پریپیوس کی وجہ سے کتنی نجاست رہتی ہے. جب آپ اپنے حاجت کے لیے جاتے، کال آف نیچر کے لیے جاتے، اس وقت کئی قطرے آپ کے پینس میں رہتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتی، ایچنگ ہو سکتا ہے، ڈیزیز آف دا پریپیوس ہو سکتا ہے، پریپیوسائٹس ہو سکتا ہے. جب کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی سیمن رہ جاتا ہے، منی رہ جاتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتے ہے. اسی وجہ سے آج سائنس کہتی ہے ختنہ کرنا بہتر ہے. اسی لیے یو ایس اے میں مسلم کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، 6 سے 8% ہے. پھر بھی 50% سے زیادہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، پوچھنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے. اکثر لوگ جو امریکہ میں عیسائی ہے، اس کے باوجود 50% سے زیادہ سائنس کی بنیاد پر لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں ختنہ کرتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ختنہ کرنا بہتر ہے اور انسان کو کرنا چاہیے لیکن فرض نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے سوال کیوں پوچھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ لیکن تو بھی آپ کرنا چاہتے کہ نہیں؟ فالو کرنے کے بعد. فالو کرنے کے بعد تو ابھی آپ فالو نہیں کر رہے. نہیں لیکن فالو آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کوئی نہیں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آپ اگر یہ مانتے تو اب اسلام کے پہلے مرحلے میں داخل ہو جائے. فالو کرنا اگر سب چیز ایک ساتھ میں کہ 5 ٹائم نماز، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، سب چیز ایک ساتھ میں تو بہت مشکل ہے. ایک آدمی اگر ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو پہلے رکن توحید میں داخل ہوتے. اگر آپ کے پاس توحید ہے تو یہ پہلا اول رکن ہے، فرض رکن ہے. باقی چیز بھی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ شرک نہیں کرتے اور توحید میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ممکن ہے، ہائی چانسز، ویری ہائی چانسز کہ آپ جنت میں جا سکتے. ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کہیں کہ نماز میں 1 بار پڑھوں، پھر 2 بار پڑھنے لگیں گے کچھ ہفتے بعد، پھر 3 بار. اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ میں اسلام اگر مانتا ہوں ایک اللہ ہے، خدا ہے کہ محمد صلی اللہ آخری پیغمبر ہے، سب کچھ آج کے آج ہی کرنا پڑے گا. کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے 2% کرے، 1%، پھر 3، پھر 4. لیکن اگر آپ کو ایمان ہے کہ اللہ ہے کہ محمد صلی اللہ آخری پیغمبر ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اسلام کو قبول کیجئے، آستے آستے اس کے اوپر عمل کر سکیں گے. آپ اسلام کو قبول کرنا چاہتے؟ بھائی صاحب، ممی ڈیڈی آپ کے ممی ڈیڈی سے ڈر ہے آپ کو؟ ہے نہیں، لیکن تو بھی فکر ہے. فکر کرنا فرض ہے. اگر مسلمان بنیں گے تو اور فکر کرنے پڑے گا، کیونکہ اسلام میں والدین کی خدمت کرنا فرض ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ مسلم بن جائیں گے تو والدین کو چھوڑ دینا چاہیے، بھلے وہ مشرک ہے، بھلے وہ ہندو ہے. قبول ہے. قبول کرنا چاہتے؟ کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی دباؤ نہیں. اب یہ نہیں کرنا چاہیے ذاکر بھائی نے بڑے مجمع میں زبردستی کی، نہیں. ورنہ کل کیجئے. آپ دل سے کرنا چاہتے؟ ہاں. اپنے دماغ سے، ہاں. ہوش و حواس میں. ہاں. ختنہ کرنا ضروری نہیں، کرے تو بہتر ہے. ضروری نہیں ہے نا. ضروری نہیں. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اب شرک سے بچنا فرض ہے اول، اس کے بعد آستے آستے ہو سکتا ہے کل آپ کا ڈر نکل جائے گا. فرض نہیں، لیکن آپ کو ہائیجینک بھی رہے گا. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں ایک ہے. آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان انہا محمدن محمدن عبدہ
عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس علیہ کے وسلم بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ آپ اسلام میں داخل ہو چکے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جلد سے جلد آپ اسلام پہ عمل بھی کریں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بہترین زندگی دے اور آپ کے گھر والے کو ہدایت دے.